السلام علیکم۔ میں سب جانتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے، میں سب سمجھتا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ میری کامیابی کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے ہے۔ یہ بلڈنگ، یہ کامیابی، یہ فیکٹریاں، یہ سٹیٹس میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ آپ نے یہ فکرے بے شمار لوگوں کی زبانی سنی ہوگی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان تمام فکروں میں جو لفظ میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو تکبر کا سائن دیتا ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تمام سینٹنس ان لوگوں نے بھی بولے تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کے 5ویں رکوع میں کیا، باغ والوں کا ذکر، جنہیں اپنے باغ کی پیداوار پر، اپنی پروڈکشن پر بہت گھمنڈ تھا، بہت غرور تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری یاد میں، میرے خوف سے، میری محبت میں ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل گیا، میں نے دوزخ کی آگ اس پہ حرام کر دی۔ دوسری طرف فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہوا تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے۔ ایک طرف اللہ کی رحمت ایک آنسو پہ بخش رہی ہے، تمام گناہ، جنت واجب ہو رہی ہے، اس پہ جنت کا حقدار ہو رہا ہے وہ شخص، اور دوسری طرف رائی کے دانے کے برابر اگر آ گیا تو ہم پکڑ میں آ جائیں گے اللہ کی۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ، بہت زیادہ کیئرفل ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اب خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی رحمت کر دیتا ہے، اپنا فضل کر دیتا ہے، اسے عبادت میں، اسے نیکی میں، اسے جو ہے دوسرے معاملات میں اللہ کی رحمت ملنے کی ہو جاتی ہے، تو پھر شیطان اس کو اس طرف سے اٹیک کرتا ہے کہ وہ تو دوسروں سے افضل ہے، تیری عبادات دوسرے سے بہتر ہے، دوسرے جو ہے وہ کم تر ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں میں، علم میں تکبر آ گیا، عبادت میں تکبر آ گیا، تو یہ تمام چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو کر زیرو ہو جائیں گی، سب ختم۔ اس لیے اس کے تکبر کے معاملے میں اتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ رحمت کرے، جب آپ پر کوئی خاص اللہ کی رحمت ہو جائے، فضل ہو جائے، آپ کامیابیاں حاصل کرنا شروع ہو جائیں، اس سے صرف اور صرف اللہ کی رحمت محسوس کریں، اسے اپنی کوئی ایسی چیز شو نہ کریں، کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکالیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس میں آپ کا کوئی عمل دخل ہے۔ بابا اشفاق احمد نے ایک بہت اچھی بات کی جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بابا کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہر انسان ایک بہت بڑا سایہ دار درخت بننا چاہتا ہے جس کا سایہ ٹھنڈا ہو اور دور تک ہو، لیکن ہم وہ درخت بننے سے پہلے یہ بھول جاتے ہیں کہ درخت جتنا بڑا ہوگا، جتنا گھنا ہوگا، جتنا سایہ دار ہوگا، اس پر اتنے ہی پرندے زیادہ آئیں گے، اتنی ہی پرندوں کی اس پہ غلاظت ہوگی، اس پر گند ہوگا۔ ہم وہ گند برداشت نہیں کرنا چاہتے، ہم وہ غلاظت نہیں لینا چاہتے، لیکن ہم سایہ دار درخت بننا چاہتے ہیں۔ اپنے اعمال پر، اپنے کاموں پر ضرور محنت کریں، ضرور اپنی تمام تر کوششیں لگا دیں، لیکن کامیابی کا سہرا صرف اللہ کی ذات پر، کامیابی دینے والی صرف اس کی ذات ہے۔ جو کامیابیاں بھی آپ کو مل رہی ہیں صرف اسے اللہ کی رحمت سمجھیں۔ علم کا تکبر، اسٹیٹس کا تکبر، خوبصورتی کا تکبر، اور جس طرح کبھی آپ کے پاس جو علم ہے، جو عبادات آپ کرتے ہیں، ان تمام کو اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، اپنی خاص طور پر زبان سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے تکبر نہ آنے دیں۔ تکبر اللہ کو بالکل ناپسند ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چادر میں کھینچے گا تو پھر وہ نہیں بخشا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا اس کو۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تکبر سے محفوظ رہنے کی، تکبر کے الفاظ سے، تکبر کے ایٹیٹیوڈ سے بچنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی انکساری عطا فرمائے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔